السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز کا 2008 کا پاسٹ پیپر دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں لیکچر کو۔ قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار آیا ہے؟ 1، 2، 4، 5۔ درست جواب سی، 4۔ لفظ محمد 4 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ خطیب الانبیاء لقب ہے ادریس علیہ السلام، ابراہیم، شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درست جواب سی، حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایم سی کیو نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا نگران مقرر کیا؟ عبداللہ بن ارقم، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے اے، عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ ایم سی کیو نمبر 4 ہے، زکوٰۃ کے مؤثر نظام سے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ جہالت کا، سود کا، غربت کا، طبقاتی نظام کا۔ درست جواب بی، سود کا۔ قرآنی آیت میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن ارقم رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ڈی، حضرت زید۔ یہ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ ایم سی کیو نمبر 6 ہے، مسجد ذو قبلتین واقع ہے؟ طائف، مکہ، مدینہ، جبل نور۔ درست جواب سی، مدینہ۔ بیک وقت مورخ، فقیہ، فلسفی اور سیاستدان تھے؟ ابن خلدون، ابن خلقان، محمد بن اسماعیل بخاری، امام غزالی۔ درست جواب اے، ابن خلدون، اور بعض اس کا تلفظ خلدون بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح اس کا تلفظ آتا ہے۔ قرآن پاک کی کس صورت میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے؟ سورہ توبہ، سورہ نمل، سورہ انفال، سورہ انعام۔ درست جواب بی، سورہ نمل۔ اور سورہ توبہ وہ صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورہ نمل وہ صورت ہے جس کے درمیان میں اور شروع میں یعنی کہ 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے۔ حد قذف ہے 40 کوڑے، 60 کوڑے، 120 کوڑے، 80 کوڑے۔ درست جواب ڈی، 80 کوڑے۔ یہ حد قذف ہے جس کا ذکر سورہ نور میں ہے، اور یہ 4 ہجری میں نازل ہوتی ہے۔ اور قذف کا مطلب ہوتا ہے بہتان لگانا، کہ اگر کوئی شخص کسی پر بلا وجہ الزام لگائے تو وہ گواہ لے کر آئے، اور اگر وہ گواہ نہیں لے کر آتا تو پھر اس پر حد قذف یعنی کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ عدی بن حاتم طائی نے اسلام قبول کیا؟ 4 ہجری، 6 ہجری، 9 ہجری، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب سی، 9 ہجری۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ کان سے نکلنے والی دولت پر وصول کی جاتی ہے؟ یہ کان سے مراد مائننگ ہے، جو کانے کھود کر سونے کی کان یا کوئلے کی کان، وہاں سے جو مال نکلتا ہے۔ خمس لیا جائے گا، ربو، سلس، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب اے، خمس، یعنی کہ 5واں حصہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے مائننگ سے۔ صدقہ عید الفطر کا حکم آیا ہے؟ 1 ہجری میں، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری۔ درست جواب بی، 2 ہجری۔ صدقہ عید الفطر 2 ہجری۔ امام دار الہجرت کا لقب ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام غزالی، امام مالک رضی اللہ عنہم۔ درست جواب ڈی، امام مالک۔ امام مالک کو دار الہجرت کہا جاتا ہے۔ آپ کی مہر مبارک والی انگوٹھی کس نے بنائی تھی؟ یعنی کہ جو مہر لگتی ہے جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہو، یہ کس نے بنائی تھی؟ علی، فاروق، قیس، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ درست جواب ڈی، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سنن دارقطنی کی میرے خیال سے روایت ہے،
اس میں یہ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا وہ انہوں نے بنائی تھی۔ دریائے نیل کو سید النہار کس نے کہا تھا؟ عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ بن اسود رضی اللہ عنہم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب اے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ امین الامت لقب ہے؟ عمار بن یاسر، عبیدہ بن جراح، سلیمان فارسی رضی اللہ عنہم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب بی، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس امت کے امین حضرت عبیدہ بن جراح ہیں۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ام المساکین کا لقب تھا؟ خدیجہ، عائشہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ۔ درست جواب ڈی، زینب بنت خزیمہ۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے، وہ یاد رکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تم میں سے سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ ہوگی جو لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ تو صحابیات ام المؤمنین اپنے ہاتھ ماپنے لگی، تو لیکن جب وفات ہوئی تو سب سے پہلے جو وفات ہوئی تھی وہ زینب بنت جہش کی ہوئی تھی۔ تو زینب بنت جہش چونکہ صدقہ خیرات کثرت سے کرتی تھی، اس لیے لمبے ہاتھوں والی سے مراد زینب بنت جہش تھی۔ لیکن زینب بنت خزیمہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے بھی کثرت سے صدقہ خیرات اور غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتی تھی، اس لیے ام المساکین ان کا لقب تھا۔ اور زینب بنت جہش یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ذات تھی، اور ان کی پہلی شادی جو ہوئی تھی وہ حضرت زید سے ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ تھے، اور اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی بعد میں تاکہ متبنہ کا قانون ختم کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی چابیاں کس کے حوالے کی؟ عمار بن یاسر، حنظلہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب سی، عثمان بن طلحہ۔ آج کے لیکچر کا سیکنڈ لاسٹ MCQs، دوران حج میدان عرفات میں اجتماع ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج، 8 ذی الحج، 10 ذی الحج، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب اے، 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں اجتماع ہوتا ہے، اور جو بندہ میدان عرفات میں نہیں جاتا اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ لاسٹ MCQ دھری، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعد بن عبادہ، سعد بن ابی وقاص، سعد بن عبید رضی اللہ عنہم، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب بی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی تھے، اور اللہ کے نبی نے احد کے مقام پر کہا تھا ارمی یا ابا سعد فداک ابی و امی، اے ابی سعد میری طرف سے تیر پھینکیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔